فیصل وابڈا اور مصطفیٰ کمال کے خلاف توہین عدالت نوٹس کی سماعت۔ چیف جسٹس پاکستان نے فیصل وابڈا کے وکیل معز احمد سے پوچھا، آپ کے موکل نے کس حیثیت سے نیوز کانفرنس کی تھی؟ اب معافی نہیں مانگنا چاہتے؟ کہا اپنی ذات نہیں، آپ نے عدلیہ پر بات کی اس لیے نوٹس لیا۔ کیا ایسی گالم گلوچ کسی اور ملک میں بھی ہوتی ہے؟ پریس کلب کے بجائے ہمارے سامنے کھڑے ہو کر بات کرتے۔ سپریم کورٹ نے فیصل وابڈا اور مصطفیٰ کمال کو ایک اور موقع دے دیا۔ ایک ہفتے میں دوبارہ جواب جمع کرانے کی ہدایت۔ 34 ٹی وی چینلز کو پیمرا کے ذریعے شوکوز نوٹس جاری۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے مزید سماعت 28 جون تک ملتوی کر دی۔ عدالت اور بینچ میں شامل ججز کی عزت کرتا ہوں، اپنی نیوز کانفرنس میں خط کی بات تھی، کوئی غلطی کی ہو تو معافی مانگوں۔ فیصل وابڈا کی میڈیا ٹاک، کہا عدالت کا جو بھی فیصلہ ہوا تسلیم کروں گا۔ مصطفیٰ کمال بولے نیوز کانفرنس میں سودی نظام سے متعلق کیس کی طرف توجہ دلائی تھی، عدالت سے غیر مشروط معافی مانگی ہے۔ بانی پاکستان تحریک انصاف کا متنازع ٹویٹ، بیرسٹر گوہر اور رؤف حسن ایف آئی اے سائبر ونگ میں پیش۔ بیرسٹر گوہر کا بیان ریکارڈ کیا جا رہا ہے، ایف آئی اے کو سوالوں کے جواب دے رہے ہیں۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے ایف آئی اے کو نوٹس کا تحریری جواب جمع کرا دیا۔ حمود الرحمان کمیشن رپورٹ کی نقل بھی مانگ لی، کہا ایف آئی اے نوٹس کا معاملہ پارلیمان میں اٹھائیں گے۔ عدالت سے رجوع کا بھی اعلان، اسلام آباد ہائی کورٹ کے رجسٹرار آفس نے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما رؤف حسن کی درخواست پر اعتراض عائد کر دیا۔ قرضوں کے لیے نہیں، کاروبار اور تجارت کی ترقی کے لیے آیا ہوں۔ وزیر اعظم کا پاک چائنا بزنس فورم سے خطاب، کہا پاکستان بدعنوانی پر قابو پانے کے لیے مؤثر اقدامات کر رہا ہے، کاروبار میں آسانی پیدا کرنے کے لیے بزنس کونسل قائم کر دیا۔ شینزن شہر کی ترقی ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ صدر شی جن پنگ کی نگرانی میں چین دنیا کی دوسری بڑی معیشت بن گئی۔ آج چین دنیا بھر کو ڈیری اور زرعی مصنوعات برآمد کر رہا ہے۔ پاکستان میں 84 اداروں کی نجکاری پر غور کیا جا رہا ہے۔ ڈپٹی وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے پاک چائنا بزنس فورم سے خطاب میں کہا، پاکستان میں آئی ٹی، زراعت، معدنی وسائل سمیت مختلف شعبوں میں بے پناہ مواقع موجود ہیں۔ ایس آئی ایف سی سرمایہ کاروں کی حوصلہ افزائی کے لیے اقدامات کر رہی ہے۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب بولے، پاکستان کے تمام معاشی اشاریے مثبت سمت کی جانب گامزن ہیں۔ مہنگائی کی شرح میں نمایاں کمی ہوئی، حکومت کی توجہ اقتصادی اصلاحات کے ایجنڈے پر ہے۔ محاذ آرائی نہیں، اپنا حق مانگ رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ کے پی علی امین گنڈاپور کی میڈیا سے گفتگو، کہا ہمارے ترقیاتی منصوبوں پر کٹ لگانا ناانصافی ہے، کٹوتی بحال نہیں کی گئی تو دمادم مست کلندر کے لیے تیار ہو جائیں۔ ساری کمائی ملا کر انکم ٹیکس لگے گا۔ آئی ایم ایف کا ریئل اسٹیٹ پر ٹیکس بڑھانے اور سسٹم کو ڈیجیٹلائز کرنے کا مطالبہ۔ کیپٹل گین ٹیکس 10 سے بڑھا کر 20% کرنے کی تجویز زیر غور۔ عالمی مالیاتی ادارے نے کرائے کی جائیداد کو دیگر آمدن میں شامل کر کے انکم ٹیکس عائد کرنے کا بھی کہہ دیا۔ 1 جولائی سے مختلف جائیدادوں کی قیمتوں اور متوقع کرائے جاری کرنے کا مطالبہ۔ ایف آئی اے اینٹی ہیومن ٹریفکنگ سیل کی کراچی ایئرپورٹ پر کارروائی۔ برنی ٹرسٹ کے چیئرمین سارم برنی کو امریکہ سے واپسی پر گرفتار کر لیا۔ ایف آئی اے حکام کے مطابق سارم برنی کے خلاف امریکی حکومت سے انسانی اسمگلنگ کی درخواست موصول ہوئی۔ کینیڈا سمیت دیگر ممالک میں انسانی اسمگلنگ، بچوں کو غیر قانونی طور پر کفالت میں لینے سمیت سنگین الزامات ہیں۔ ایف آئی آر درج، مزید تحقیقات کی جا رہی ہے۔ ملک کے بیشتر علاقوں میں باران رحمت سے گرمی کا زور ٹوٹ گیا۔ گرمی سے مرجھائے چہرے کھل اٹھے۔ اسلام آباد، راولپنڈی اور گرد و نواح میں وقفے سے بارش جاری۔ لاہور سمیت پنجاب کی مختلف شہروں میں موسم ابرآلود، بارش کا امکان۔ محکمہ موسمیات نے کراچی میں بھی بارش کی نوید سنا دی۔ 7 جون تک جنوبی پنجاب اور بالائی علاقوں میں بارشوں کی پیشگوئی۔ موسم بہتر ہوا پر لوڈ شیڈنگ میں کمی نہ آئی۔ ملتان اور پشاور سمیت مختلف شہروں میں بجلی کی بندش سے عوام کا برا حال۔ شہری علاقوں میں 8 سے 10 گھنٹے، دیہی علاقوں میں 12 سے 16 گھنٹے بجلی غائب۔ شہریوں کا لوڈ شیڈنگ ختم کرنے کا مطالبہ۔
بھارتی الیکشن میں بالی ووڈ کنگ شاہ رخ کے مکالموں نے کام کر دکھایا۔ انتخابی نتائج آئے تو سوشل میڈیا پر شاہ رخ کی فلم جوان کے مکالمے وائرل ہوئے۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر ایک شخص نے لکھا، بھارتیوں کو شاہ رخ کا شکر گزار ہونا چاہیے، انہوں نے جنتا کو جگایا۔ انتخابات میں معروف اداکار اور کرکٹرز بھی کامیاب ہو گئے۔ ہیما مالنی، شتروگھن سنہا، راج ببر، کنگنا رناوت، یوسف پٹھان اور کرتی آزاد نے میدان مار لیا۔ روی کشن، سریش گوپی، منوج تیواری، رچنا بینرجی، سیلونی گھوش، ستیہ بدی رائے اور دیپک آدھیاکاری بھی پارلیمنٹ پہنچ گئے۔